وہ کہہ رہا تھا آمنتو ایمان لا چکا میں، آسمان سے آنے والی وحی نے کہا آنا، اب عقل آئی ہے، اب سمجھ آئی ہے، اب ایمان لانا چاہتے ہو، آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ حضرات ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ظالم کے ساتھ دنیا کھڑی ہو پھر بھی وہ کمزور ہے، مظلوم تنہا ہو پھر بھی وہ طاقتور ہے؟ اس لیے میرے بھائی کہ مظلوم کے پاس ایک طاقت ہے، مظلوم کے پاس ایک ہتھیار ہے، جس ہتھیار کا کوئی جواب ظالم کے پاس نہیں ہوتا ہے، جس ہتھیار کا کوئی توڑ ظالم کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ مظلوم کی آہیں ہیں، وہ مظلوم کی بددعائیں ہیں، وہ مظلوم کے اشک ہیں، وہ مظلوم کے آنسو ہیں، مظلوم کا دکھ، مظلوم کا درد، مظلوم کا رنج، مظلوم کا غم جب آہوں کی شکل میں آسمان پہ جاتا ہے، جب بددعاؤں کی شکل میں آسمان پہ جاتا ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے بِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ بِعِزَّتِي وَجَلَالِي، رب العالمین اپنے عز و جلال کی قسم کھاتا ہے۔ جب کسی مظلوم بندے کی آہیں اس تک پہنچتی ہیں، جب کسی مظلوم بندے کی بددعائیں اس تک پہنچتی ہیں، کسی مظلوم بندے کی ظلم کا شکوہ اس تک پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین قسم کھا کے کہتا ہے بِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ میرے عز و جلال کی قسم، اے میرے مظلوم بندے انتظار کر، میری مدد آ کر رہے گی، بھلے سے تھوڑا دیر سے ہی صحیح، تجھے انتظار کرنا پڑے گا صحیح، پر عز و جلال کی قسم ہے میری مدد آ کر رہے گی۔ ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فیہن، پیارے نبی فرماتے ہیں تین دعائیں ایسی ہیں قبول ہو کے رہتی ہیں، ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعوت المسافر، مسافر جب حالت سفر میں دعا کرتا ہے، دعوت الوالد، وہ ایک والد اپنی اولاد کے حق میں جب دعا کرتا ہے، دعوت المظلوم، تیسری دعا آپ نے فرمایا مظلوم کی دعا، مظلوم جب ظلم سہتے سہتے ظلم کو برداشت کرتے کرتے جب وہ بے بس ہو کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں رب العالمین کے پاس شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو، میں اپنی جگہ پر بڑا نیک سہی، بڑا متقی سہی، آپ اپنی جگہ بڑے نیک سہی، بڑے متقی سہی، مجھ سے یا آپ سے ظلم ہو گیا اگر، مجھ سے اور آپ سے ظلم ہو گیا اگر، کسی کا تقوی اسے مظلوم کی آہوں سے بچا نہیں سکتا، یاد رکھیں، کسی کی نیکی اسے مظلوم کی آہوں سے بچا نہیں سکتی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن بھیج رہے ہیں، ایک بڑی مہم پہ بھیج رہے ہیں، تبلیغ اسلام کے لیے بھیج رہے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور اس اہم موقع پہ جو نصیحتیں آپ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو غور کیجئے، کیا فرمایا؟ کہا کہ یمن جا رہے ہو، اہل کتاب وہاں رہتے ہیں، توحید کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، زکوٰۃ کی دعوت دینا، فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ۔ زکوٰۃ میں ہوتا کیا ہے؟ جو جانوروں وغیرہ کی زکوٰۃ لی جاتی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے جو بالکل عمدہ جانور ہوتے ہیں وہ نہیں لینا زکوٰۃ میں، اس سے مالک کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے، ایک دم نفیس فربا تندرست جانور، اور ایک دم گھٹیا جانور بھی نہیں لینا، اس سے غریبوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کہا کہ زکوٰۃ میں درمیانی قسم کا مال لیا جاتا ہے، درمیانی قسم کا مال، جو ایک دم نفیس اور عمدہ ہے وہ بھی نہیں، جو گھٹیا ہے وہ بھی نہیں، درمیانی قسم کا۔ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، معاذ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہے ہو، اسلامی حکومت کے نمائندے بن کے جا رہے ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، پاور ہے، کہیں ایسا نہ ہو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے کسی کے نفیس مال پہ ہاتھ ڈال دو، کسی کے عمدہ مال پہ ہاتھ ڈال دو اور زبردستی کر کے یہ نفیس مال نہ لے لینا، ورنہ کیا ہوگا؟ جو صاحب مال ہے وہ بے بس ہے اور تم صاحب اختیار ہو، اگر اس صاحب مال کی زبان سے بددعا نکل گئی کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ اے معاذ لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہوئے ان کے مال کی عمدہ قسم لینے سے بچو، ورنہ زبردستی کرو گے ان کی زبانوں سے بددعائیں نکل جائیں گی، تو المظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے۔